السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ وہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو اور ساری دنیا کے جانداروں کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، یعنی اللہ تعالی سب کو روزی پہنچاتا ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو وہاں امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو روزی پہنچاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری خود لے رکھی ہے کہ وہ سب کو روزی پہنچاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا اوٹ پٹانگ دماغ کا آدمی تھا، تھوڑا غصے والا بھی تھا، تو کہنے لگا کہ بھائی یہ کوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھانا کھلاتا ہے؟ بھلا بندے کی مرضی ہے کہ وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے، ایسے تھوڑا ہی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ چلو میں کھانا کھاؤں گا نہیں بالکل بھی ایک ہفتے تک، اور دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کھانا کھلاتا ہے مجھے، میں دیکھتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، جا کر کے گھر جا کر کے بھوک ہڑتال کر دی اس نے، اور سب گھر والوں سے کہہ دیا کہ بالکل بھی کھانا نہیں کھاؤں گا میں، کوئی بھی مجھے کھانا کھلانے کی کوشش نہ کرے، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کھانا کھلاتا ہے۔ جب تک میں نہیں کھاؤں گا، جب تک میری مرضی نہیں ہوگی، تب تک کھانا کیسے کھا سکتا ہوں، کیسے اللہ مجھے کھلا سکتا ہے؟ میری مرضی پہلے ہوگی تبھی تو میں کھانا کھاؤں گا۔ یہ بات اس نے گھر والوں کو کہی کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ بیچاری بہن بھی آ رہی ہے کھانا لے کے، بالکل نہیں کھاتا، بھائی بھی آ رہا ہے نہیں کھاتا، ماں بھی آ رہی ہے، باپ بھی آ رہا ہے کہ بیٹے کھانا کھا لیں، ٹائم ہو گیا، صبح سے بھوکا ہے، بالکل نہیں کھاتا کھانا۔ جب رات گزر گئی کھانا اس کے پاس رکھا رہا ایسا کا ایسا ہی۔ جب صبح اس نے اٹھ کر دیکھا کہ کھانا تو ایسا کا ایسا ہی رکھا ہوا ہے، اسے اور غصہ آیا، یقین ہو گیا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نہیں کہ اگر بندہ کھانا کھانا چاہے تب کھایا جاتا ہے، اللہ کی مرضی اگر کسی کو کھانا کھلانے کی ہو کھلا نہیں سکتا جب تک بندہ نہ چاہے۔ یہ بات اس نے کہی اور اس کی ماں آ گئی۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے بڑی عجیب بات ہے کہ ہم کل سے سارے گھر والے تجھے سمجھا رہے ہیں کہ کھانا کھا لے، کھانا کھا لے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا تجھے، آج سے پہلے تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا تم میرا دماغ خراب مت کرو، میں کھانا نہیں کھانے والا بالکل بھی، اور وہاں سے اٹھا اور گاؤں سے دور نکل کے اپنے کھیتوں کے پاس جنگلوں میں آ کر کے کہیں درختوں کے نیچے لیٹ گیا۔ اب اس کی ماں کو تو پتہ ہی تھا کہ میرا بیٹا کہاں جا سکتا ہے۔ ماں پیچھے پیچھے کھانا لے کے گئی تو اس کی ماں بیچاری کھانا لے کر کے آئی، اور جب دیکھا کہ یہ تو میرا بچہ تو سو رہا ہے، چلو اس کو اٹھاتی نہیں ہوں، کھانا اس کے پاس رکھ دیتی ہوں، ہو سکتا ہے گھر میں کسی سے ناراضگی ہو گئی ہو، وہاں کھانا نہ کھا رہا ہو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے بیچاری، جنگل میں ہی کھانا لے کر کے پہنچ گئی، اس کے پاس کھانا رکھ دیا، اور اٹھے گا تو کھا لے گا، کوئی بات نہیں، یہاں کھا لے گا۔ ماں کھانا دے کر کے واپس اپنے گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ جو میرے گھر میں برتن ہیں، جو ٹفن ہے وہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ میری ماں ہی لے کر کے آ سکتی ہے۔ اسے اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ میں کھانا بالکل نہیں کھاؤں گا، چاہے تم میرے لیے کتنا ہی اچھا کھانا بنا کے لے آؤ، چاہے یہاں پہنچا دو چاہے کہیں بھی پہنچا دو، میں کھانا کھاؤں گا نہیں۔ جہاں ٹفن رکھا ہوا تھا وہاں سے اٹھ کر کے کافی دور جا کر کے لیٹ گیا، اور درختوں کے نیچے کھانا وہی رکھا ہوا ہے جہاں اس کی ماں نے آ کے رکھا تھا۔ اب وہ جو جنگل تھا وہ گھنا جنگل تھا، کافی درخت تھے، کافی پیڑ تھے اس کے اندر۔ اب وہاں ڈاکو بھی آیا کرتے تھے، چور بھی آیا کرتے تھے، اپنا مشورہ کیا کرتے تھے، ترکیبیں بنایا کرتے تھے کہ چوری کیسے کرنی ہے، ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے، وہیں ترکیب بنایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جنگل تھا بہت زیادہ گھنا۔ تو جب وہ دور جا کر کے لیٹ گیا تو وہاں ڈاکو آئے، اور 15-20 ڈاکو تھے، وہ بیٹھ کر کے مشورہ کرنے لگے، ترکیب اپنی بنانے لگے کہ کہاں ہمیں چوری کرنی ہے، کسے کسے لوٹنا ہے۔ تو جب مشورہ کر رہے تھے تو کسی کو کھانے کی خوشبو آئی۔ کسی نے کہا کہ سردار جی
اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات بیچ میں کہوں؟ سردار نے کہا کوئی بات نہیں، بول بھائی۔ اس نے کہا جی مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے سونگھنے کی جو طاقت ہے، سونگھنے کی جو شکتی ہے وہ بہت تیز ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں آس پاس میں بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ سردار نے کہا بھائی ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہے تو چلو سب مل کر کے کھانا تلاش کر لیتے ہیں، کہاں ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ سارے کے سارے جتنے بھی ڈاکو تھے سارے اٹھے اور کھانا تلاش کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد وہ کھانا انہیں مل گیا جو رکھا ہوا تھا۔ جلدی سے کھانے کو لے کے آ گئے اور سب چاروں طرف گول گول بیٹھ گئے، کھانے کے لیے تیار ہی تھے۔ تو جو ان کا سردار تھا وہ جلدی سے بولا کہ بھائی میری بات تو سنو کم سے کم، بھائی ہم ڈاکو ہیں، ہم چور ہیں، لٹیرے ہیں، ہم لوگوں کی ہم سے دشمنی بھی ہے، نہ جانے ہم نے کسے کسے لوٹ رکھا ہے، کس کس کے گھر پہ ہم نے ڈاکہ ڈال رکھا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کسی نے زہر ملا کے رکھ دیا ہو کھانا تاکہ ہم سارے کے سارے مر جائیں، دشمنی بھی تو کوئی نکال سکتا ہے نہیں۔ تو جب اپنے سردار کی بات سنی تو لوگوں کو بڑا اچنبھا ہوا کہ ہاں واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو سردار نے کہا کہ اگر اس میں کھانے میں کسی نے زہر ملایا ہوگا تو زہر ملانے والا کہیں یہیں آس پاس چھپا ہوا ہوگا، ضرور وہ دیکھ رہا ہوگا ہمیں کہ کون کون کھاتا ہے اور کون کون مرتا ہے زہر کی وجہ سے۔ تو چلو کھانا ہی رکھو، پہلے اسے تلاش کرتے ہیں جس نے اس میں زہر ملایا ہے۔ سارے کے سارے چلے، ڈھونڈا، تلاش کیا تو پتہ چلا کہ وہی نوجوان درختوں کے نیچے، درختوں کے جھنڈ میں اکیلے میں تنہائی میں سویا ہوا ہے۔ جلدی سے سب نے اس کو اٹھایا، جگایا اور کہا کہ بتا تو نے اس کھانے میں زہر کیوں ملایا ہے؟ کہنے لگا کہ بھائی اللہ کے بندوں میں کیوں زہر ملاتا کھانے میں، اس میں نے کوئی زہر نہیں ملایا اس میں کھانے میں۔ تو کہنے لگے اگر تو نے زہر نہیں ملایا اس کھانے میں تو پھر یہ کھانا آیا کہاں سے؟ خاموش رہا، کیونکہ اگر وہ کہتا تو پتہ چل جاتا۔ تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا کھانا کہاں سے آیا۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ یقیناً یہ تیری چالاکی ہے، تو اس میں زہر ملا کے ہمیں مارنا چاہتا ہے، اب اس کھانے کو تو ہی کھا سب سے پہلے۔ اس نے صاف منع کیا کہ میں نہیں کھاؤں گا کھانا بالکل بھی کسی حال میں۔ تو ان کو یقین آ گیا اس چیز کا کہ ہاں واقعی اس نے اس کھانے میں زہر ملایا ہوا ہے، اسی لیے تو یہ کھا نہیں رہا اس کھانے کو، اگر زہر نہ ہوتا تو ضرور کھاتا یہ تو ڈاکو اسے زبردستی پکڑ کے ادھر لے گئے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا بھی وہیں رکھا ہوا تھا اور جو کھانا تھا اسے بھی وہیں لے گئے اور زبردستی کی، اس نے کھایا نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ سردار اس کے سر پہ 4 جوتے مارو اچھے طریقے سے، جب یہ کھانا کھائے گا یہ بات ہماری مان نہیں رہا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس نے زہر ملایا یا نہیں، یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ سردار اٹھا اور جلدی سے 4 جوتے اس کے سر پہ مارے کھینچ کے۔ جب جوتے اس کے سر پہ لگے تب بھی اس نے کہا کہ جی بالکل نہیں کھانا کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا کسی بھی حال میں کھانا۔ تو سردار نے کہا بھائی یہ ایسے نہیں مانے گا، سارے کے سارے اٹھو اور جوتے نکالو اپنے پیروں میں سے اور اس کے سر پہ مارنا شروع کرو۔ جب سارے کے سارے اٹھے اور سب نے جوتے مارنے شروع کیے اس کے، اور بڑھیا جوتے لگے اس کے سر پہ اچھے طریقے سے، جب اس کی اچھی خاصی مرمت ہو گئی، اس کی طبیعت میں تسلی ہو گئی اچھی طریقے سے، اور جب اس نے پناہ مانگی کہ مجھے چھوڑ دو اللہ کے بندو، اس میں کوئی زہر نہیں ہے، میں آپ کو سارا واقعہ بتاتا ہوں۔ تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ جمعے کے دن ہماری مسجد کے امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھانا کھلاتا ہے، چاہے کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو، کھانا پہنچتا ہے اس کے پاس میں، بندہ کھانا کھاتا ہے۔ تو میرے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ جب تک بندے کی مرضی نہ ہو بندہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ کھانا کیسے کھلاتا ہے۔ زبردستی اسے کھانا کھلایا، سر پہ جوتے لگے الگ سے، مرمت ہوئی الگ سے، خوراک ملی الگ سے، اور کھانا بھی کھلایا۔ تو اسے اس چیز کا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ تمیز سے، سلیقے سے آدمی بن کے کھانا کھا لیتا ہے اسے تو کھانا ایسے ہی ملتا ہے، اور جو ناٹک کرتا ہے اس کے جوتے بھی لگتے ہیں اور کھانا بھی کھایا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے گھر گیا، اس کی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی، جوتے لگے ہوئے تھے اس کی ماں نے اس کی حالت دیکھی تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، خاموش رہا، کوئی گھر والوں نے اس سے کچھ نہیں کہا کہ اس سے بالکل بھی۔
کسی گھر والے نے اس سے ذرا سی بات بھی نہیں کہی، کچھ بھی نہیں کہی، تو اسے انتظار تھا اگلے جمعے کا آنے کا کہ امام صاحب بیان کریں اور میں جا کر کے انہیں سمجھاؤں۔ جب اگلا جمعہ آیا اور اس نے جا کر کے نماز پڑھی تو جمعے کی نماز کے بعد فارغ ہو کے جلدی سے امام صاحب کو پکڑ لیا اور کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتا ہے، بندے کی مرضی ہو یا نہ ہو سب کو روزی پہنچاتا ہے، آپ ادھوری بات کہتے ہیں، پوری بات نہیں کہتے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ بھائی پوری بات کیا ہے مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا کہ جو بندہ تمیز میں کھانا کھا لیتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر کے کھا لیتا ہے، اس کو تو کھانا ایسے ملتا رہتا ہے، اور جو ناٹک کرتا ہے، نخرے دکھاتا ہے، اس کو کھانا تو کھلایا جاتا ہی ہے لیکن جوتے اور لگتے ہیں اچھے خاصے اس کے۔ امام صاحب نے پوچھا کیا بات بھائی کیسے؟ تو اس نے سارا کا سارا واقعہ آپ نے سنایا کہ میرے ساتھ میں ایسا ایسا معاملہ ہوا، میں نے ایسا ایسا کیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ بات میری آپ کو اچھی لگی ہو، کچھ بھی اس میں سمجھ میں آیا ہو تو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو، اپنے دوستوں کے پاس شیئر کر دو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔